یاد کرنا ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، بارگاہ قدس میں تعلق جوڑنا ہے، ہم نے اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی استغاثہ پیش کرنا ہے، کرم اور فضل ہوگا۔ احتیاط کیا ہے سنو، احتیاط کے لیے ہمارے دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں 10 بار 15 بار آپ نے منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے، یہی کہا جاتا ہے، لیکن سلام میرے کریم آقا آپ کے قدموں کی دھول پر 1400 سال پہلے فرمایا وضو کرو، 3 بار ہاتھوں کو دھونا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ہمیں لنڈے کے انگریز نہ بتائیں، ہمیں حسنین کے پاک نانا نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ اچھا کل کو ڈبو چودھری جیسے لوگ کہہ رہے تھے اوے مولوی کو تو ڈکو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اجے تک وضو تے بیٹھے، انہوں کو بد نصیبہ ہون دساں نجات ہی وضو تے غسلے چھے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اسلام میں نماز سے پہلے کیا گئے وضو میں آغاز کیا ہے، واہ پاک کریم آقا، ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، دن میں 5 وضو 3 بار ہاتھ دھونے، کتنی مرتبہ بنیں گے؟ سبحان اللہ۔ باقی نمازوں کو لگا لیں تو نمازیں بنتی ہیں ٹوٹل 9، 5 یہ اور 4 اشراق اوابین چاشت اور وہ اس کو تہجد کو ملائیں تو کتنی بار وضو ہو گیا؟ 9 بار وضو اور 3 بار دھوئیں تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ احتیاط۔ پھر ہمارے سائنسدان اور ڈاکٹرز حضرات یہ کہتے ہیں 3 ظاہری سوراخ ہیں، ناک، آنکھ، کان۔ آؤ ذرا کریم آقا تک 1400 سال پہلے والا سبق اپنے سامنے رکھیں۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر اس چھوٹی انگلی سے ناک میں خلال کرنا ہے۔ کیا خوبصورت احتیاط ہے مصطفیٰ کے دین میں، خلال کرنا ہے، منہ میں پانی منہ پہ مارنا ہے۔ اب جب 3 بار آپ منہ پہ پانی کے جب ماریں گے، منہ پہ پانی تو ڈالیں گے تو یہ آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوگی اور آنکھوں میں موجود خدا نخواستہ جو بھی جراثیم ہوگا وہ ختم ہوگا۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کریں گے سر پہ مسح، پھر مکمل مسح، چوتھائی سر کے بعد پھر آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، جمعہ تو بعد بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے انگلی مارنی ہے کانوں میں۔ اب بتاؤ، یہ دین کی احتیاط ہے، اس کو احتیاط کو لازم بنا لو، اس احتیاط پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس احتیاط کو ہم لازم رکھ لیں۔ باقی تدبیر کا مسئلہ، بالکل آپ تدبیر کو نہ چھوڑیں، تدبیر پر عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے اسلام کی جو طہارت اور پاکیزگی ہے، اس پر عمل پیرا ہو۔ صفائی کا اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی صفائی اور بچوں کی صفائی کے بعد گھر کی صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ پھر گھر کی صفائی کا خاص خیال، پھر صرف گھر کی صفائی نہیں رکھنی، آپ نے دیکھنا ہے کہ گلی بھی آپ کی ہے۔ آپ کی گلی کی صفائی سے لوگوں کو پتہ چلے یہ مسلمان ہے، خود بھی صاف ہے، بچے بھی صاف ہیں، گھر بھی صاف ہے اور اس کی گلی بھی صاف ہے۔ یہ احتیاط ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں کہیں بھی جانا ہے، اب دنیا سے پوچھو نا کہ کس نے کہا تھا ہاتھ دھونے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہاں ہے؟ ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کس نے کہا ہے؟ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اسلام میں سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمیں اس کے قریب ہونا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنا بھی کوئی بندہ گورا چٹا ہو، وہ غسل نہ کرے، نہائے نہ، تو بدبو کتنی آتی ہے۔ تو یہ جن کو جو اس موذی مرض سے اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو یہ کیونکہ ہوتی اس کے قریب ہے جو ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، تو اسلام میں غسل کا جو طریقہ موجود ہے اس پہ عمل ہو، صفائی کا بہترین خیال ہو، پھر اس کے بعد نماز کا خیال ہو، تو نماز میں یہ ساری چیزیں موجود آ جاتی ہیں، برکتیں ساری آ جاتی ہیں۔ اب ہم نے اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔
ہماری گلیوں کو، محلوں کو، علاقوں کو، قوم کو، ملک کو، سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن اب ہم نے یہ کرنا ہے بحیثیت مسلمان، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان مصیبت کے دنوں میں آپ کے رشتہ داروں میں جو سمجھتے ہیں کہ جس مزدور کی دہاڑی نہیں لگ رہی، آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ نے اس مزدور کے گھر چلے جانا ہے، بلانا نہیں ہے، آپ اس کے گھر میں چلے جائیں اور پھر جا کر سیلفیاں نہیں بنانی، جا کر اس مزدور کو، اس کو مل کے اپنے عزیز غریب کے ہاتھ میں یوں پکڑانا ہے اس ہاتھ کو خبر نہ چلے، پھر بتانا نہیں ہے کسی کو سوائے اماں ابے کے، ان کو بتانا تھا کہ وہ خوش ہو کہ اگر میں نے تربیت کی ہے تو بچہ بھی نکمہ نہیں نکلے گا۔ اس ہاتھ سے دیں، مزدور کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کا دکاندار کرایہ دار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں پریشان ہوں یہ بھی باغاقوں کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کوشش کریں ایک مہینہ کے لیے آپ اس کو تھوڑا نرمی دے دیں، ریلیکس کریں، اس کو ریلیف دے دیں۔ آپ کو قدرت نے جو ریلیف دینا ہے اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو ریلیف دے دیں، قدرت آپ کو دے گی۔ یہ ہمارا پتہ اب چلنا ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں۔ آج سے کوشش کرو کوئی غریب گھر میں بھوکا نہ سوئے۔ نبی کے غلاموں، جس طرح لوگ اپنے گھروں میں ذخیرے کر رہے ہیں، کوشش کرو جتنا سامان اپنے لیے لو اس سے کچھ تھوڑا ہی لے لو، ویسے تو زیادہ لینا چاہیے، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اس کو احساس بھی نہ ہونے دو، اس کو بھائی اپنے گھر کے لیے بھی سامان لایا تھا تو میں یہ بچے بھی میرے بچے ہیں، ان کے لیے بھی لے آیا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، عالم کفر کو پتہ چلے یہ ہیں لوگ۔ آج سے ہم نے یہ احتیاط شروع کر دینی ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے غریب دوستوں کا خیال رکھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم رات کو پیٹ بھر کر سو گئے، پڑوسی بھوکا رہا، اللہ رحمت کی نظر اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو اپنے پاس کام کرنے والوں کا خیال رکھو، اپنے ملازموں کا خیال رکھو، اضافی بونس دے دو، اضافی، اللہ خوش ہو جائے گا، قدرت خوش ہو۔ جو اس انتظار میں ہیں کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دے دیں، پہلے دے دو، زکوٰۃ پہلے دے دو، دینا چاہتے ہو پہلے دے دو، صدقہ دو، زکوٰۃ۔ مصیبت سے ٹلنے کے لیے اسلام نے کیا بتایا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب کو سبق یاد ہے، اللہ سلامت رکھے، آپ کے صدقے مجھے بھی یاد ہے۔ مصیبت کو ٹالنے کے لیے اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج سے صدقات کا آغاز کرو، یوں آغاز کرو کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے لوگوں نے ماشاءاللہ دل بھی کشادہ کر لیے ہیں، دروازے بھی کشادہ کر لیے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سامنے رکھو۔ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے، اللہ آپ سب کو برکتوں سے نوازے۔ ان چیزوں کا خاص